السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ام یا تقولون، تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب علیہم السلام، والاسباط اور اسباط اولاد یعقوب یا پھر قومیں، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، قل کہہ دیجئے، اب یہ حمزہ کیا ہے تو ایک حرف لیکن اس کا بھی میننگ کیا پیچھے پڑا، انذرتہم، یس، انتم تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، اعلم کیا تھا پچھلی دفعہ اس پہ بات ہوئی تھی، یہ کون سا اسم ہے؟ اسم تفضیل، تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دوسرے پہ فضیلت دی جاتی ہے، سپرلیٹو ڈگری، زیادہ جانتے ہو، مور نوئنگ، ام یا اور، اللہ اللہ، ومن اور کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم تفضیل ہے، مور انجسٹ، یعنی اس کا ترجمہ صرف انجسٹ نہیں کریں گے، وہ ظالم ہوتا ہے، مور انجسٹ، اب مور لگانا پڑا ورنہ عربی میں تو صرف شیپ ہی بدلی ہے اور معنی مور کا خود ہی آگے بیچ میں، ممن اس سے جو، کتما چھپائے، پڑھا پیچھے یہ روٹ، یکتمون تکتمون، یس ٹو کنسیل، شہادتن ٹیسٹمنی گواہی، اندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے، بے کا کیا ترجمہ ہے؟ زائد ہے، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، ام تقولون یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط کون تھے؟ اولاد یعقوب، بنی اسرائیل کے قبائل، ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے، کانوا ھودا و نصارا کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ سب یہود تھے، عیسائی کہتے تھے کہ یہ عیسائی تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، آل عمران 67، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ یکسو مسلمان تھے۔ آل عمران 65 میں فرمایا، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو علیہ السلام، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، ان کے بعد تم ان کے پیروکار اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، ابراہیم تو ان سے پہلے کے تھے، وہ کہاں سے تمہارے فرقوں میں پڑ گئے؟ یہ تمہارا نام انہوں نے رکھ لیا جبکہ یہ تمہارے نام بعد کی پیداوار ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا شیعہ تھے یا حنبلی تھے یا شافعی تھے، یہ کہنا زیب نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ بعد کی پیداوار ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مسلم، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ یہودیت اور عیسائیت اسی طرح فرقہ وارانہ نام ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ جس فرقے میں وہ ہے وہ سب سے صحیح ہے، اور باقی سب کو بھی اسی میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہاں بھی اب ان کو کویسچن کیا جا رہا ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ کچھ نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو یا اللہ کی بات سچی؟ اب وہ دو میں سے ایک بات کہیں گے نا، یا کہیں گے ہم سچے، اگر یہ کہیں کہ ہم سچے تبھی پھنستے ہیں، کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچائی نہیں ہوگی، تو کوئی یہ ماننے کو تیار ہوگا؟ تو یہی کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، وہ سچے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مانتے کیوں نہیں؟ کتنی زبردست دلیل ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، ان سے کہیے کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ اور یہ بات جو ہے وہ ہم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص دین کے کسی حکم پر اعتراض کرے کہ یہ کیوں ہے دین میں، اور اسے ہم یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے،
کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن سائنٹسٹ یہ کہتے نہیں، کتنی عام بات ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے لیکن آج کی ریسرچ یہ بتاتی. تو اس موقع پہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، یا ہمیں اس موقع پر دوسرے کو کیا کہنا چاہیے؟ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ اللطیف، بہت باریک بین، صرف اوپر اوپر سے نہیں اندر تک جانتا ہے. الخبیر، بہت ہی زیادہ باخبر، وہ ہر چیز جانتا ہے. تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا علم زیادہ ہے اور ہماری ریسرچ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ اوتھینٹک ہے یا پرووڈ ہے. نہیں، بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے سچ کہا ہے. قل صدق اللہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، سب سے سچی بات اللہ ہی کی ہے. اور دوسرے کو بھی یہی بتانا چاہیے کہ انسان کا علم زیادہ ہے یا اللہ کا علم زیادہ ہے، خالق کا زیادہ ہے یا مخلوق کا. اس کا علم زیادہ جس نے آسمان بنایا یا اس کا وہ جو آسمان کو دیکھ کے وہم و گمان سے نتیجے نکال رہا ہے، یہ خود ساختہ پرنسپلز بنا کے اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ ریسرچ جو ہے یہ پرووڈ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان بھی اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ زیادہ درست ہے. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو گواہی اس کے پاس ہے اس کو چھپا دے. یہ کیا گواہی تھی، کس گواہی کی طرف اشارہ ہے؟ نمبر 1، اہل کتاب کے پاس ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل دونوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ آخری رسول ہیں، اور جو نشانیاں وہاں تھیں وہ آپ پہ پوری اترتی تھی. تو وہ اس بات کو چھپائے ہوئے تھے، بتاتے نہیں تھے، حالانکہ آپ کے اوصاف ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. پھر اسی طرح اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، سورۃ آل عمران آیت 18 میں آتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، گواہی دی اللہ نے کہ وہ ایک ہی الہ ہے، اور ملائکہ نے بھی اور اہل علم نے بھی. تو یہ خود کو اہل کتاب کہتے، اہل علم کہتے. تو اہل علم ہونے کا تقاضا کیا تھا کہ یہ اللہ کو 3 نہیں 1 بتاتے. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں ان کی کتاب میں لکھی ہیں اور وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، ان کے مطابق یہ اس کو مان جاتے اور یہ دنیا کو بتاتے کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. یعنی شہادت سے مراد یہاں کون سی شہادت ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے، اس کے نیچے بے شک آپ لکھ لیجئے کون بڑا ظالم ہے جو اس گواہی کو چھپائے. اسی لیے یہ لازم ہے نا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ پڑھنا چاہیے، چھپ کے کہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے. یہ گواہی ہے اب اس کے پاس، اسے چھپانا نہیں چاہیے، اسے علل اعلان بتانا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے لازم ہے کہ اسلام ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور اس کے اور فائدے بھی ہیں کہ پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو اور اسلام کے مطابق باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے عمل میں ظاہر ہوں، اور اس کے وراثت وغیرہ کی تقسیم بھی اس کے مطابق ہو، اور باقی بھی یعنی وہ تمام بینیفٹس جو مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں اس کو بھی ہوں. دوسرا یہ کہ یہ ٹروتھ جو ہمارے پاس ہے یہ صرف اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چھپانا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. شہادت چھپائی نہ جائے بلکہ ظاہر کی جائے، دین کا پیغام عام کیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے سب کام اس کو پتہ ہے، اسے سب معلوم ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو. گواہی چھپا رہے ہو یا گواہی دے رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو یا حق کو سامنے لا رہے ہو. لہٰذا اس طریقے سے جینا کہ پتہ ہی نہ چلے مسلمان ہے یا کچھ اور، یہ طریقہ جینے کا درست نہیں ہے. صبغت اللہ بھی ہونا چاہیے جو عمل میں ہے بنیادی طور پر، اور شہادت بھی دینی چاہیے جو زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے. دین چھپانے کی چیز نہیں، دین عمل کرنے کی چیز ہے اور دوسروں تک لے جانے کی چیز ہے. لہٰذا جس نے اللہ کو تھام لیا اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، اسے ڈرنا نہیں چاہیے. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔